سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے پاکی، صفائی، ستھرائی۔ موضوع میرا کچھ اور تھا، میں نے رات کو چینج کر دیا۔ ٹاپک میں نے لیا تھا نماز کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے پر، لیکن ہم کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، بڑی ناک داغنا پڑا۔ سوچا ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ صفائی ستھرائی کیا ہے، کتنی اہمیت ہے کہ نہیں ضرورت، کتنا ناک داغ کر کے پاک، بڑی ضرورت ہے۔ اسلام میں پاکی، صفائی، ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ خالی غور سے سنیے، بڑی اہمیت ہے پاکی، صفائی، طہارت کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں پاکی صفائی کو آدھا دین کہا ہے۔ کم بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں پاکی صفائی کو آدھا دین کہا ہے، آدھا ایمان کہا ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ ہمارا بدن پاک صاف ہو، ہمارا کپڑا پاک صاف ہو، ہم جہاں رہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، ہم جس ماحول میں رہیں وہ ماحول پاک صاف ہو، جس محلے میں رہیں وہ محلہ پاک صاف ہو، وہ گھر پاک صاف ہو، وہ گلی اور وہ نالی پاک صاف ہو۔ ہیں ہم مسلمان، ہائے ہائے، لیکن باہر نکل کر کے ہمارے نالیوں اور گلیوں کا حال دیکھیے۔ لوگ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے، ہماری شناخت یہی رہ گئی ہے۔ آنکھ موند کر کے کہے گا یہ مسلمان کی بستی ہے۔ بہر کے سب کچھ پاک اور صاف ہو اور دل بھی پاک۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد المضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پورا باڈی میں ایک چیز ہے، اگر یہ خراب ہو جاوے تو پورا باڈی خراب ہو جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قلب، دل کا ہے۔ سمجھ گئے؟ دل بھی پاک صاف ہو، اوپر بھی پاک صاف ہو، ظاہر بھی پاک صاف ہو، باطن بھی پاک صاف ہو، گھر محلہ نالی گلی سب کچھ پاک صاف ہو۔ آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی دلیل پاکی اور صفائی کا یہ ہے کہ پاکی اور صفائی کو ہماری عبادات سے جوڑا گیا ہے۔ غور سے سنیے، ہم جو نماز پڑھیں گے اس کے لیے بنیادی 3 شرط ہے۔ اگر یہ 3 شرط پورا ہوا تو ہماری نماز مکمل ہوئی، قبول ہوئی، ورنہ نماز قابل قبول نہیں۔ اب جانتے ہیں 3 شرط، تینوں پاکی اور صفائی سے ہے۔ سمجھ گئے؟ تینوں پاکی اور صفائی سے ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے 3 بنیادی شرط ہونا ضروری ہے۔ مسجد آئیں گے تو پہلا شرط یہ ہے کہ ہم خود پاک صاف ہو کر کے آئیں، ہے کہ نہیں ضروری؟ دوسرا شرط یہ ہے کہ لباس ہمارا پاک صاف ہو، کپڑے میں گندگی لگی ہو، کپڑا ناپاک ہو، نماز ہوگی؟ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک و صاف ہو۔ یہ سمجھیے آپ، تینوں شرط دیکھنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ تینوں ضروری ہے۔ ہم خود پاک صاف ہوں، کپڑا پاک صاف ہوں، اور جو جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ خود پاک صاف ہو۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ دیکھیے، پاکی، صفائی، ستھرائی، نظافت کو ہم خود پاک ہیں، کپڑا پاک ہے، چہرہ میرا بہت اچھا ہے، جگہ پاک ہے، لیکن اس کے اوپر سے اللہ کا حکم ہے کہ پھر ایک اور پاکی حاصل کرو تب نماز پڑھو۔ کیا جانتے ہیں؟ وضو کرنا ہے۔ نہا دھو کر کے آ گئے ہیں، نہیں چلے گا جب تک کہ آپ وضو نہیں کریں گے۔ وضو کے بغیر
نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو معلوم سائنسی اعتبار سے بھی آپ جائیں گے، ہم کو اسلام کے اندر وہی چیزیں دھونے کا حکم دیا ہے جہاں زیادہ جراثیم اور جس سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے، ڈاکٹر لوگ دیکھیے گا کبھی کسی پیشنٹ یا مریض کو کہیں چھوتا کچھ کرتا ہے تو گلفز پہنتا ہے، دیکھتے کہ یا کچھ کر ہاتھ سے زیادہ بیماریاں 25% کہا میں نے دیکھا، 25% ہاتھ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس کے بعد جو بیماریاں پھیلتی ہیں سانس سے، سانس لینے سے۔ ہاتھ گندا، جہاں ہم پولوشن جہاں رہ رہے ہیں وہ جگہ پورا گندا، تو بولو بیماریاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں دہ؟ خالی جیم کر کے باڈی بنانے سے، اوپر جھاڑ لینے سے ٹھیک ٹھاک رہیں گے، گلی نالی محلہ جہاں ہم سانس لیں گے وہ تو پورا گندگی سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے، تو بولو صحت کے لیے نقصان ہے کہ نہیں؟ بیماریاں پھیلیں گی۔ نالی گندا ہے، گلی گندا ہے، محلہ گندا ہے، جہاں گندگی ہوگی، کہاں کچڑا ہوگا، آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، وہاں مچھر پیدا ہوگا، مچھر آئے گا، ڈینگو کی بیماریاں پھیلیں گی، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور وضو جو کرتے ہیں ہم، اور آپ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کا حکم دیکھیے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو رگڑتے ہیں، اور خالی رگڑتے نہیں ہیں، کبھی آپ غور کیوں نہیں کرتے، جڑ جڑ تک پورا خلال کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، خلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ اس کو کہا اچھے سے صاف کر کے جھاڑو۔ دیکھیے بیماریاں کیسے، اور جو جو چیزیں ظاہر آتی ہے وہی چیز دھونے کو کہا ہے۔ یہ تو ظاہری پاک ہے، انسان جب وضو کرتا ہے ظاہری پاک اور صاف کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک ان کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شریعت ہے ہماری، کیا دین ہے ہمارا، کیا تعلیم ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انسان جب وضو کرتا ہے ظاہری پاک صاف تو ہوگا ہی، لیکن باطنی پاک تو ہوگا۔ ظاہری تو صاف پاک ہے، باطنی پاک یہ ہے کہ جب آدمی کا آخری قطرہ جو گرتا ہے وضو کا، اس کے قطرے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے کہ نہیں، جھڑتا ہے کہ نہیں گناہ؟ مثال دیا اللہ اکبر، یہ دین ہے ہمارا۔ مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دیتے ہیں اللہ کے نبی، کہا سنو سنو، کسی کے گھر کے آگے میں اگر دریا ہے، سمندر ہے، اور وہ دن بھر میں 5 مرتبہ اگر مثال دیکھیے، اگر غسل کرتا ہے 5 مرتبہ، تو کہا ساتھیوں آپ بتاؤ کیا اس کے بدن میں، باڈی میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں اللہ کے نبی، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی وضو کا مثال ہے، اگر آدمی 5 وقت وضو کرتا ہے تو ایسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے نہر میں اگر آدمی 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو میل اور کچیل سے پاک ہو گیا، ایسے ہی گناہوں سے وہ آدمی پاک اور صاف ہو گیا۔ اللہ اکبر، کبھی ڈیپلی آپ جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آدمی جو وضو کرتا ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گا، آنے دو، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من الاثار الوضو۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن میری امتیوں کی پہچان یہی ہوگی، اتنے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، اتنے لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنی امتیوں کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں، اللہ اکبر، کہا ایک صحرا میں، اللہ اکبر، مثال بھی دیکھیے، کہا ایک صحرا میں، ایک میدان میں اگر خالی کالے گھوڑے ہو اور بیچ میں کہیں سفید گھوڑا ہو تو کیا نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا سفید گھوڑا؟ کہا ایسے ہی ہے میری امتیوں کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن تو یہ فائدہ ہے میرے بھائی، ظاہر پاک، باطن پاک، دنیاوی بھی پاک اور اندرونی پاک، سب پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کا ایک فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، سمجھ گئے؟ تو ہماری شریعت میں کیا کہا ہے، نہانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے وحی آتی، آپ جانتے ہیں پہلے وحی کون سی آیت آتی ہے؟ جی
اقرا بسم ربک، 5 آیت غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جاتے تھے غار حرا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر کے دبوچتے ہیں سینے کو. اللہ کے نبی پڑھ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل دبوچتے ہیں پڑھ. اللہ کے نبی ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں. بہر کہ آیت اترتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلی مرتبہ یہ وحی تھا اللہ کے نبی کا. ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. گھر آتے ہیں، بیوی سے سب بتاتے ہیں. بیوی بھی ہو تو ایسی، وہ دلاسا جو دیے تو وہ سنہرے لفظوں میں سونے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اللہ اکبر، بیوی نے بڑی اچھی دلاسا دی تھی. خیر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی ہے، نماز کا احکام بعد میں، روزہ کا احکام بعد میں، دیگر احکام بعد میں. اللہ کے نبی کے پاس قرآن کی جو آیت اترتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ کے نبی اٹھیے آپ، اور اٹھیے نہیں، قم فانذر، اپنے رب کا حکام ڈرائیے آپ، اور کیا کیجئے وثیابک فطہر، پاک صاف رہیے اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے. دیکھیے احکام شروعات میں اللہ کے نبی کا یہ نازل ہو رہا ہے کہ پاک و صاف رہیے اور پاکی و صفائی کو. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو ہی وہ پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اتنا آگے بھی بات آئے گی بستی کا ہے، خالی پاکی اور صفائی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے. ایک جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے آپ ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہاں؟ مدینہ. مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. مکہ والوں نے جب جینا دوبھر کر دیا، بڑی تکلیف دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن چھوڑ رہے ہیں، گاؤں چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے سے پہلے ایک جگہ ہے، جگہ حاجی صاحب لوگ ہوں گے یہاں کا، کچھ لوگ گئے ہوں گے ادھر، جانتے جو عمرہ کیے ہیں یا حج کیے ہیں. ایک جگہ ہے قبا. اور ایک بات اور بتا دیں، حج کا ٹائم آ گیا اللہ کے بندو. کچھ لوگ ہیں جو اس کو اللہ نے طاقت دیا ہے. کس طرح کی طاقت؟ پیسے کی طاقت، وسعت دیا ہے. جاؤ خانے کعبہ کا دیدار کرو، جاؤ بندو جاؤ. یہاں وہاں ینالی منالی ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے چلے جاؤ اس جگہ پر. میں صحیح کہہ رہے ہیں، جاؤ کیسی جگہ ہے دیکھو آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وسعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کر سکے، سامان صحیح ہے، بدن صحیح ہے، وہ جاوے. اگر نہیں جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ آدمی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. اور حج کا فائدہ یہ ہے، الحج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جیسے اس کے ماں نے آج جنا ہو، پیٹ سے نکالا ہو، ایسے ہی آدمی جب حج کرتا ہے تو گناہ سے ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. جس کا حج قبول کر لیا ہو، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ تو سیزن ہے، ابھی ارادہ کیجئے، ٹالیے نہیں. اگلے سال کرتا ہے، اگلے سال کرتے، کیا پتہ ہمارے ساتھ کون سی مصیبت یا کوئی اور پریشانیاں آ جائیں، جو پیسہ رکھا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے. جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ قبا پہنچتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، قبا ایک مسجد بھی ہے وہاں، مسجد قبا. جائیے آپ. اور اسی کو کہا جاتا ہے مسجد قبلتین، دو نام. مسجد قبا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا اللہ اس مسجد میں. مسجد قبا کا یہ فضیلت، قبا کی فضیلت، ایک وقت کی نماز 1 عمرہ کے برابر، اور اسی کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احکام آتا ہے کہ لو سنو، لوگ نماز
نماز پڑھ رہے تھے اسی مسجد میں، قبلتین یعنی دو قبلہ والا. کیسے تھے وہ لوگ؟ سنت پر عمل کرنے والے. آپ کے سامنے سنت سنت فرض بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے، ہمیں دھیان نہیں. وہ لوگ نماز ہی میں تھے، خبر آ گئی کہ لوگوں قبلہ بدل لیا گیا ہے. 2 رکعت ابھی ہوئی تھی، سب نمازی گھوم کے چلے جاتے ہیں پچھم کی طرف نماز ہی کی حالت میں. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گئے. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں قبا کے لوگوں کو تعریف کی ہے قرآن کے اندر. کچھ لوگوں کی اگر اللہ تعریف کر دے قرآن میں، یہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہو اور اس کتاب میں کسی کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، لوگ پڑھیں قیامت تک، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جن لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبا کے کچھ لوگوں کا جو بستی ہے وہاں کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اور تذکرہ کیا؟ فیہ الرجال یحبون ان یتطہرون. تذکرہ کیا ہے صرف ایک چیز کی بنیاد پر، پاکی اور صفائی کی بنیاد پر، کہ وہ لوگ پاکی اور صفائی میں بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. اللہ تذکرہ کیا ہے. اس طرح محلہ گلی نالی ہمارا کچڑوں سے بھرا رہے گا تو کہیں تذکرہ ہوگا؟ ہے نہیں. تذکرہ کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے کہا ابھی پاک ہے میرے بھائیو، پاک اور صاف رہو، پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے. اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ پاک اور صاف رہنے والوں کو، رکھنے والوں کو اللہ اسے محبت کرتا ہے. اس سے بڑی اور بات کیا بتائیں؟ اتنی فضیلت سنیے تب جا کر کے گندگی ڈالیے گا نالی میں. محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بات اور ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی، صفائی، طہارت. دیکھیے کیا اہمیت ہے. جمعہ کے دن جب ہم آتے ہیں حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ نہا کر کے آؤ. ایسے ہی انسان اگر کسی جماوڑے میں، کسی بھیڑ بھاڑ میں جانا چاہتا ہے، نہا کر کے جائے. اسلام کی جو عبادتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آدمی نہا کر کے آئے. اس کے پیچھے ریجن اور سبب کیا ہے وہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. اس لیے جمعہ کے دن آتے ہیں ہم غسل کر کے. عیدین میں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ قربانی اور عید کا دن ہے، صبح ہم نہا دھو کر کے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ہے، پاک اور صاف آدمی جب طواف کرنا چاہتا ہے تو طواف کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. وہاں بھی غسل کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ آدمی ابھی بھیڑ بھاڑ میں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے ہیں، آ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جمعہ کا دن تھا، لوگ کام کاج کر کے اسی کپڑے میں، پسینے میں شرابور ہو کر کے کیا دیکھے؟ اللہ کے نبی مسجد میں آئے ہوئے ہیں. اب مسجد میں کیا ہے، لوگوں کے اس کے پسینے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے بو محسوس کیا، تکلیف ہو رہی تھی. تکلیف مت دو، گندگی پھیلا کر کے تکلیف مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کپڑے سے بو کی بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اسی دن سے کہ لوگوں سنو، تم جمعہ کے دن جب تم میں سے کوئی شخص آئے تو غسل کر کے آئے، نہا کر کے آئے، پاک اور صاف اور اچھا لباس پہن کر کے آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میرے بھائیوں، تکلیف نہ ہو کسی کو، اسی لیے پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے. ہم خود پاک رہیں، جہاں رہیں وہ جگہ پاک ہو، وہ محلہ پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، سب چیز پاک ہو. اسلام کے اندر ہمیں قدم قدم پر تعلیم دی ہے پاکی اور صفائی اور ستھرائی کا. لیکن ہائے رے ہم مسلمان، اور خاص کر کے ہم اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں آپ اپنے ہی بستی کا جائزہ آپ خود لیجیے. ہے کہ گندگی کی نہیں بولیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنیے حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حدیث دیکھیے، اگر راستہ صاف رکھیں گے، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹائیں گے. اللہ کی نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا. اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا.
ایمان کی 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. الایمان بدع و 70 شعبہ, ایمان سے 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن طریق, سب سے سستا, سب سے کمتر, سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے. میرے بھائیو, اگر ایمان ہے آپ کے اندر تو آپ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ راستے میں, گلی میں, نالی میں گندگی ڈال کر کے لوگوں کو تکلیف دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں. واتقوا اللاعنین, یہ بڑی حدیث خطرناک ہے, یہ سنیے, ڈراؤنی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا اللاعنین, ملامت کرنے والے 2 جگہوں سے بچو. ملامت کرنے والے 2 جگہ سے بچو. یہ انسان 2 جگہ سے کیا ہے؟ ایک راستہ ہے جہاں انسان پار ہوتے ہیں, لوگ گزرتے کہ نہیں؟ ہم بھی گزرتے ہیں, آپ بھی گزرتے ہیں, ایرے گہرے سب گزرتے ہیں, اپنے بھی گزرتے ہیں, غیر مسلم بھائی بھی گزرتے ہیں. کہا راستے سے تکلیف دہ چیزیں بننے والے سے بچو, لعنت سے بچو. ان کا حق ہے, اگر راستے میں گزرتے وقت تکلیف ہوئی, ناک میں رومال دینا پڑا, بدبو محسوس ہوا, اور ان کا حق ہے اگر بد دعا دے دیا تو ڈائریکٹ تمہارے کلیجے کے اندر لگے گا, جی نہیں پاؤ گے صحیح سے. لعنت والی چیزوں سے بچو میرے بھائیوں. آج آپ دیکھیے کتنے لوگوں کا روزی روزگار اسی محلے سے چلتا ہے, لیکن غیر مسلم بھائی آتے ہیں تو ایسے کرتے, چھی کیا چیز پورا بدبو آ رہا. بولو ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا محلہ؟ نہیں, آپ بتائیے. مسلمانوں کی شناخت گندگی سے ہو, جس کو قدم قدم پر اسلام نے پاکی صفائی کا یہ تعلیم دیا ہو, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہو آدھا دین آدھا ایمان یہی ہے پاکی صفائی, اس محلے کے یہ حال ہو کہ آدمی ناک دابے, اس آدمی کا, اس محلے کا یہ حال ہو کہ آدمی کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلے. بولو مسلمانوں ایسا ہونا چاہیے؟ ہم نہیں کہتے ہیں. آپ خود جا کر کے نالیوں کا حال دیکھیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں, ممبر پہ ہوں, اللہ کی پناہ, ہم اپنے روم میں رہتے ہیں, جب بارش ہوتی ہے ہم کتنے مرتبہ مقصود بھائی کو بول چکے ہیں کہ اتنا خراب بدبو آتا ہے, فوراً دروازے کو بند کرتے. بتائیں تو کس کو بتائیں, اتنا خراب باس اور بدبو آتا ہے, کیونکہ نالی پورا یہ بھرا ہوا ہے گندگی. اور کون نالی خالی ہے آپ بتائیے؟ رہنا 2 بار ہو جاتا ہے روم میں, کبھی کبھی اتنا خراب بدبو آتا ہے, کس کو کہیں؟ میرے بھائیوں ارادہ کیجئے, کم سے کم عہد کیجئے کہ نہیں آج سے انشاءاللہ ہم جو ہوگا. بھائی ڈسٹبین ہے, ڈسٹبین آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. میں جا رہا تھا کرناٹک درس دینے کے لیے, اللہ اکبر, غیر مسلم کو آپ کو بات بتائیں, ایک آدمی تھا, اللہ اکبر, کیسے وہ لوگ اہتمام کرتے. کیلا کھایا ہوا تھا وہ, اور کیلا کا چھلکا کیا ہوا سیٹ میں رکھا ہوا ہے. بیچارہ اسٹیشن اترتا ہے, دیکھا کہ ڈسٹبین پہ ڈالنے کے لیے, لیکن ڈسٹبین دور نظر آیا. کہا گاڑی کہیں چھوٹ نہ جائے, پھر سے کیلے کے چھلکوں اٹھا کر کے لے آیا ٹرین کے ڈبے. میں نے کہا کیوں نہیں پھینک دیے؟ کہا کہ ڈسٹبین دور نظر آیا اس لیے میں نے یہاں وہاں پھینک. پھر ٹرین اسٹیشن پہ رکتی, پھر اترتا ہے. دیکھیے اہتمام, دیکھیے. ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ جہاں رہو وہیں ہگو, جہاں رہو وہیں پہ تھوکو, جہاں رہو وہیں پہ پیپر پھینک دو جب پورا گوں نظر آتا. بولو ایسا مسلمانوں کو زیب دے گا؟ ارے کہنے کی تو بہت ہے, عمل میں آؤ مسلمانوں. ہمارا محلہ ایسا ہو, اس سے دیکھیں بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. میں نے کہا سانس سے بیماریاں پھیلتی ہے. جب پورا محلہ بدبو ہو, پورا محلہ پورا خون سے بھرا ہوا ہو, اور صاف نہ کرو تو بولو کتنے کیڑے مکوڑے اور جراثیم وہاں آئے. اور ہے کہ نہیں ایسا ہم لوگوں کا محلہ؟ اس لیے میرے بھائیوں عہد کروا کہ پاکی صفائی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. اگر گندگی ہے اس کو ہٹائیں گے, اور اپنے ذریعے سے گندا نہیں ڈالیں گے, وہیں پہ ڈالیں گے جہاں ڈسٹبین ہے. اور نہیں ہے تو نگر پالیکا کی گاڑیاں ڈیلی گھومتی ہے, کم سے کم اس پہ آپ ڈال دو, وہ لے جا کر کے کہیں پھینک دے گا. اتنی آسانی ہے کہ نہیں آسانی؟ لیکن پھر بھی آپ نالی گالی بولو انشاءاللہ اب سے پورا محلہ گالی صاف رکھیں گے انشاءاللہ. تو بولو اللہ کے بات انشاءاللہ. خاص کر کے ہمارے وہ بھائی جو کسائی بھائی, آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش, آپ برا نہ مانیں, آپ لوگ اپنے نالیوں کا ضرور پاک اور صاف رکھیں. بڑی بیماریاں پھیلیں.
اسلام میں قدم قدم پہ ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تھے بستر جھاڑ لیتے تھے تاکہ گندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے پہلے مسواک کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے پہلے مسواک کرتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی جب گھر میں داخل؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, منہ بھی پاک صاف ہو اور گندگی سے پاک ہو. اس سے بڑھ کر کے آپ کو بتائیں میرے بھائیوں, یہ اسٹڈی, یہ مطالعہ آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اسلام کے اندر پاکی اور صفائی کی یہ تعلیم دی ہے کہ اس سے بھی انفیکشن, یہ سب سے بھی مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں. بگلی کا بال چھیلو, 40 دن کی مدت قرار دیا ہے. اس سے پہلے اپنے زیر ناک کا بال چھیل لو, اپنے ناخن کو تراشو, اپنے بگلی کے بال صاف کرو, اس سے زیادہ دن نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی زخم اور کچھ ہو جائے, ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا شریعت میں ہمیں پاکی اور صفائی کا تعلیم دیا ہے. جب اتنی تعلیم ہو اور مسلمانوں کا بستی اتنا بدبو حال اور اتنا بدبودار اور اتنا کچڑا اور اتنی گندگی, وہ لوگ کیسے کام اڑاتے ہیں؟ اس لیے بولو انشاءاللہ آج سے کیا کریں گے, اپنے محلے کو, ہم جہاں رہتے ہیں وہ جگہ کو پاک اور صاف رکھیں اور آنے جانے والے راہگیروں کو تکلیف نہ دیں. میرے بھائیوں, تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, اور تکلیف دہ چیزوں سے اگر ہم نے ہٹا دیا وہ چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہم بھی, لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے. باتیں بہت ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تماموں کو ان تمام باتوں پر پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.